अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल। आज की आम डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आम डेवलपमेंट नवाज़ लीग पर सीधी तरह बिलावल भुट्टो ने तनकीद की है और उनका मुल्क में सियासी जो पारा है अब गर्म होता जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि नवाज़ लीग फॉर्म 47 की पैदावार है। इन्होंने मुसलसल धांधलियाँ करके एक कामयाबी हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म और मियाँ नवाज शरीफ का नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा कि इनका ख़ानदानी पेशा है कि ये धांधली से इक़्तिदार में आए हैं, चोर दरवाज़े से इक़्तिदार में आए हैं। तो सीधी तरह बिलावल भुट्टो ने आज बहुत से मामलात पर नून लीग हुकूमत को आड़े हाथों में लिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाया, एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये धांधली की निशानी नहीं है और क्या है। उन्होंने कहा कि क़यामत अब आ गई है। तो इसके अलावा दीगर मामलात उज़्मा बुखारी की जानिब से भी सिंध में जो सैलाबी इसे डैमेज होने वाले स्कूल और उनकी वीडियो चलाकर बयानात दिए हैं, ये आम डेवलपमेंट है। इसके अलावा नोशकी में दहशतगर्दों ने एक डीएसपी को हलाक कर दिया है और सिक्योरिटी फोर्स ने वहाँ ऑपरेशन किया है, 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और उसके अलावा खैबर में इलाके में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन हुआ है जहाँ पर 24 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। सवात में भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, एक एलीट फोर्स का एहलकार शहीद हुआ है, 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अगर आगाज़ में चलते हैं कश्मीर के हवाले से, मुल्क में अब कश्मीर के इलेक्शन के बाद होते हुए इलेक्शन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कल इलेक्शन था, उसके बाद कल बिलावल भुट्टो ने जो है बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे, ख़ास करके मुस्लिम लीग नून और रियासत पर। मगर अब सीधी तरह तो बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथ लिया है। मुल्क में एक तरफ जो है सियासी रहनुमाओं के दरमियान ये बयानबाजी, सख्त अल्फाज और सियासी पारा मुल्क में बढ़ता हुआ जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है ताज़ा, वो तेज़ होती जा रही है। जो बलूचिस्तान में 7 अफराद को जो है मज़दूरों को अगवा कर लिया गया है। और तो ये तमाम तर मौज़ूआत, एक तरफ मुल्क में महंगाई का भी रेशा बढ़ रहा है, हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रही, वो भी जो है पेट्रोल अब क्योंकि 80-90 डॉलर पर बैरल पर आ गया है, ताम इसके वजह आवाम को रिलीफ नहीं मिला। तो एक तरफ ये माहौल है। इसी सियासी माहौल में कश्मीर का इलेक्शन में दूसरा मरला भी जारी है। आज बिलावल भुट्टो ने आज वहाँ कश्मीर में खिताब किया है जलसे से। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून को कहा कि वो धांधली की पैदावार है, इनकी वज़ीर आला फॉर्म 47 की बेस पर उनको अवाम ने नहीं चुना, उनको इस तरह कामयाबी मिली है। फॉर्म 40 धांधलियों की ये पैदावार है, शुरू से ये जमात धांधली करती आ रही है। उन्होंने इशारा किया कि इनके जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, जो पहले AGI के दौर में जो है वज़ीर आला पंजाब बने थे, फिर उन्होंने वज़ीर आज़म बने थे RDS के तहत। उन्होंने कहा 3 बार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने वाले जो है इन्होंने धांधली करके इक़्तिदार हासिल किया है। तो उन्होंने कहा कि पंजाब की वज़ीर आला भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। उस तरह उन्होंने कहा कि ये नाहल वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म नाहल है, उनकी आवाम का जीना हराम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी नाकाम पॉलिसी की वजह से आवाम जो है
ان سے تنگ آ چکا ہے۔ بلاول بھٹو نے کل کے خطاب میں یہ بھی کہا تھا کہ ملکی سالمیت اور ملکی حالات اور عالمی قوتوں میں ہونے والے حالاتوں کی وجہ سے ہم اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، ورنہ ہم اس حکومت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے آج مسلم لیگ پر بڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا، آزاد کشمیر کا جو حل ہے وہ جو ہے آزاد کمیشن جوڑا جائے، ٹروتھ کمیشن، جس کی بنیاد پر جو ہے انکوائری کرائی جائے اور تمام تر لوگوں کو بات چیت کے ذریعے بات سے سنی جائے۔ تو بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ جو آزاد کشمیر میں جو انہوں نے دھاندلی کی ہے ان کے ثبوت موجود ہیں، میں ثبوتوں کے بنیاد پر بات کرتا ہوں، اور مسلم لیگ نون کو یہ سیٹیں ہم چھین کے دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر نوٹس لے اور ان کی انکوائری کرائے۔ تو بلاول بھٹو آج تمام سخت غصے میں تھے، تاہم کل کی طرح انہوں نے ریاست اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ نہیں بنایا، تو صرف نون لیگ کر ان کی آج کی تقریر اس پہ اٹکی ہوئی تھی، اور مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں مزید دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سیاسی پارا تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مزید تیز ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں بھی شاید یہ پارا مزید تیز ہو۔ تو اس کے علاوہ مریم نواز نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے پیپل پارٹی کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اپنے صوبے میں کیا ان کی ڈیولپمنٹ ہے اور ان کا کیا کام ہے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قیامت نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلیاں، کیونکہ دھاندلیوں میں یہ خود ماہر ہیں پیپل پارٹی والے، اور ان ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ قیامت نہیں تو کیا اور کیا ہے۔ تو مریم نواز کے اس طرح کے ٹویٹ کے جواب میں تو آج سارا دن مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے وزراء اور جو عہدیدار ہیں ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کرتے رہے۔ راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزامات عائد کیا کہ انہوں نے میڈیا کو ثبوت دیے کہ اس طرح کی دھاندلی ہوئی، یہ ویڈیو جو ہیں جس میں دھاندلی کی جا رہی ہے، جس میں ووٹوں پر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اور ایک شخص ایک جگہ پر بلڈنگ پر چڑھا ہوا ہے، اس کے جو شیلٹر ہوتا ہے وہاں پر بیٹھا ہے، جس پہ وہ بیلٹ پیپر کو آگ لگا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے واضح چہرے نظر آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن نوٹس لے، ان تمام تر معاملات کا جانچ کرے۔ انہوں نے عظمہ بخاری آج پریس کانفرنس کی جوابی وار میں عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ یہ 2022 والی سیلاب کے ویڈیو شیئر کیے انہوں نے، جس میں مسمار بنے اسکول اور عمارتیں کی شیئر دکھائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ یہ کارکردگی ہے پیپل پارٹی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خود جماعت دھاندلیوں کی پیداوار ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے مخالف جو ان کے ساتھ الیکشن لڑتا ہے ان کو گم کرا دیتے ہیں، ان کو پولیس کے ذریعے حراست کراتے ہیں یہ پیپل پارٹی والے۔ شرجیل انعام میمن نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں بارش آتی ہے تو لائیو کوریج چلی جاتی ہے، مگر پنجاب میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، کسی چینل کو یہ جرأت نہیں کہ پنجاب حکومت میں بارش کی ٹکر چلا سکے، کیونکہ یہ اگر کوئی ٹکر یا نیوز چلاتا ہے تو وہ اس کی اشتہارات بند کر دیتے ہیں، اور ان کے جو ہے ان کو مالکان کو ہائی جیک کرتے ہیں، اور میڈیا کی پریس کانفرنس کوئی ایک ثابت کرے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں کہ صحافیوں کے سوالات نہ سن سکے، تو وہاں یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارم 44 کی یہ پیداوار ہیں، تو یہ آج کی حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ نوشکی کے علاقے میں ڈی ایس پی کو وہ گشت پہ تھے، وہ اس کو
ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نوشکی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے، وہاں پر جو ہے 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے، پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 8 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، جہاں 24 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے میں 7 مزدوروں کو بس سے اتار کر اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خیبر پختونخوا کے علاقے میں بھی دہشت گردوں کے سوات میں کارروائی کی ہے۔ ایک ایلیٹ فورس کا اہلکار شہید ہو گیا ہے، جبکہ 4 دہشت گرد وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک میں ایک دہشت گردی کا نظام چل رہا ہے، جس سے ایک طرف سیاسی پاراگرم ہے تو دوسری طرف ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی۔ تو آج کی یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ آنے والے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک